السلام علیکم دوستوں، اس ایپیسوڈ کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں اعلیٰ ارسلان زندان کے اندر کھڑے حسن صاحب کی بات کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہیں زندان میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کے بغیر ناممکن ہے عطاب، بالکل بھی آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر ہم جنال صاحب اور امیر کندوری کو دیکھتے ہیں۔ امیر کندوری جنال صاحب سے کہتا ہے اعلیٰ ارسلان کی غلطی نے سلطان کو بہت زیادہ غضبناک کر دیا ہے۔ جنال صاحب کہتے ہیں اگر اعلیٰ ارسلان نے ایک اور بڑی غلطی کا ارتکاب کر لیا تو سلطان کی نظروں سے گر جائے گا۔ امیر کندوری کہتا ہے اس وقت ولی عہدے کے راستے میں آپ کا سب سے بڑا حریف کھیل سے باہر ہو جائے گا۔ جنرال صاحب پوچھتے ہیں کیا ہم اعلیٰ ارسلان کی غلطی کا ارتکاب کرنے کا انتظار کریں گے؟ امیر کندوری کہتا ہے نہیں کریں گے، میں اس کے لیے دروازہ کھول دوں گا تاکہ وہ غلطی کرے۔ جنرال صاحب یہ سننے کے بعد امیر کندوری کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ادھر ہم واسپورگان کا منظر دیکھتے ہیں جہاں شہزادی عبدوکی اپنے کمرے کے اندر بیٹھی بال بنوا رہی ہوتی ہے۔ تبھی جنرل دکاس وہاں پر آتا ہے اور شہزادی عبدوکیہ سے کہتا ہے کیا ہم بات کر سکتے ہیں شہزادی؟ شہزادی عبدوکیہ جنرل دکاس سے پوچھتی ہے جنرل صاحب کیا ہوا ہے؟ جنرل دکاس مایوسی کی حالت میں کہتا ہے کسی نے شہنشاہ کو یہ خط لکھا ہے کہ قتل عام کا ذمہ دار یانیس ہے۔ یہ سنتے ہوئے شہزادی عبدوکیہ جنرل دکاس سے وہ خط لیتی ہے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ جنرل دکاس مسلسل کہتا ہے شہنشاہ مجھ سے اس معاملے کی تحقیقات اور ذمہ داری کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی یانیس کا۔ یانیس کو شہنشاہ کے حوالے کرنے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے شہزادی عبدوکیہ۔ شہزادی عبدوکیہ کہتی ہے یانیس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے ہم اس سلجوقی کی لاش حوالے کر سکتے ہیں جو زندان میں قید ہے۔ جنرل دکاس پوچھتا ہے یہ کیسے ہوگا شہزادی عبدوکیہ؟ سلطان تغرل تاوان دینے پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ شہزادی عبدوکیہ کہتی ہے اگر آپ کے سپاہی جو واسپورگان تک تاوان پہنچنے میں رکاوٹ ڈال دیں تو تب ہم اس سارے معاملے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جنرل دکاس مسکراتے ہوئے شہزادی عبدوکیہ کے قریب جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے خط لیتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری سفارشات مسترد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا شہزادی عبدوکیہ۔ دوبارہ ہم زندان کا منظر دیکھتے ہیں جہاں آصف صاحب اعلیٰ ارسلان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے حضور؟ عطاب کافروں کے ہاتھوں میں قید ہے اور ہم اپنے گھر ہی میں بے بس ہیں۔ اعلیٰ ارسلان کہتے ہیں میں بھی اندر اندر سے جل رہا ہوں اور وہ وقت قریب ہے کہ میرے دل کی لگی آگ اس جیل کے سلاخوں کو پگھلا ڈالے گی، لیکن ہمارے سلطان کا حکم ان سلاخوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ آصف صاحب کہتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے اندر کی آگ ان سلاخوں کو ہرگز نہیں پگھلا پائے گی جناب، ہم پھنس چکی ہیں۔ تبھی ہم امیر کندوری کو دیکھتے ہیں جو اپنے لباس کے ساتھ چابیوں کو باندھے ہوئے ہوتا ہے تاکہ وہ اعلیٰ ارسلان کو لالچ دے سکے اور اس کو سلطان کی نظروں میں گرا سکے۔ اعلیٰ ارسلان امیر کندوری کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ رات کے اس وقت تم یہاں آئے ہو تو یقیناً تمہارے دماغ کی مکار لومڑیاں کچھ الپود کر رہی ہوں گی امیر کندوری کہتا ہے ایسا لمحہ آتا ہے جو ہم سے اس بات کے متقاضی ہوتا ہے کہ جب ہمارا دشمن بھیڑیے کی طرح ہو تو ہم لومڑیوں کی طرح ہو جائیں اعلیٰ ارسلان صاحب، لیکن ہماری نیت صاف ہے۔ تبھی اعلیٰ ارسلان کہتے ہیں جو کہنا چاہتے ہو بغیر گھمائے پھرائے کہو۔ اعلیٰ ارسلان کی نظر چابیوں پر پڑتی ہے جسے امیر کندوری اپنے لباس کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتا ہے۔ امیر کندوری اعلیٰ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے عطاب کی قدر و قیمت آپ کے ہاں کیا ہے میں اس سے واقف ہوں، لیکن بازنطینی 4 گنا زیادہ معاوضہ چاہتے ہیں۔ اعلیٰ ارسلان کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امیر کندوری آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے سب سے بدتر یہ ہے کہ اگر غروب آفتاب سے قبل معاوضہ ان کے حوالے نہ کیا گیا تو حسن صاحب کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ سنتے ہوئے اعلیٰ ارسلان کے اندر لگی ہوئی آگ اور بھڑکتی ہے اور وہ امیر کندوری کو پکڑتے ہوئے زندان کے اندر مارتے ہیں۔ امیر کندوری کا سر زندان کی سلاخوں کے ساتھ لگتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ تبھی اعلیٰ ارسلان ان کے لباس سے وہ چابیوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوبارہ ہم واسپورگان کا منظر دیکھتے ہیں جہاں یانیس اپنے کمرے کے اندر بیٹھے خنجر کو تیز کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی شہزادی عبدوکیہ وہاں پر آتی ہے اور یانیس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ہمیں ایک اہم بات کرنی ہے یانیس۔ جیسے یانیس کا سپاہی باہر جاتا ہے شہزادی عبدوکیہ یانیس سے کہتی ہے شہنشاہ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قتل عام کے ذمہ دار تم ہو۔ یانیس جیسے ہی سنتا ہے اس کا دھیان شہزادی عبدوکیہ کی جانب بڑھتا ہے اور اسی خنجر کی مدد سے اس کے ہاتھ پر زخم ہو جاتا ہے۔ شہزادی عبدوکیہ کہتی ہے پرسکون ہو جاؤ یانیس، پرسکون ہو جاؤ، اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو ہم اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ یانیس کہتا ہے یہ کیسے ہوگا عبدوکیہ؟ شہزادی عبدوکیہ کہتی ہے جنرل دکاس سے بات کی ہے میں نے، وہ زندان میں ڈالے گئے اس سلجوقی کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، تمہیں بس اس قیدی پر نظر رکھنی ہے۔ یانیس کہتا ہے فکر نہ کرو شہزادی عبدوکیہ، میں اسے بذات خود جلاد کے حوالے کروں گا۔ اس کے بعد ہم اعلیٰ ارسلان اور آصف صاحب کو دیکھتے ہیں جو زندان سے فرار ہونے کے بعد جنگل کے اندر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ ارسلان دور سے دیکھتے ہیں کہ کچھ سپاہی ان کی تعاقب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ ارسلان آصف صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب انہیں زندان سے ہمارے فرار ہونے کا علم ہوا ہوگا
تو ضرور انہوں نے احتیاطی تدابیر اپنا لی ہوں گی۔ ظاہر ہے وہ جگہ جگہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ حادثے صاحب پوچھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے جناب؟ علپ ارسلان کہتے ہیں وہ لوت کے کسی دستے کی توجہ مبذول کیے بغیر میں واسپورگان پہنچنے کا راستہ تلاش کروں گا۔ پہاڑ کی طرف مڑو اور فوراً قبیلے جاؤ، میرے والد صاحب کو سب کچھ بتانا۔ حادثے صاحب کہتے ہیں جناب مجھے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دیں، اکیلے گدڑوں کے بیلوں میں جانا دیوانہ پانا ہے حضور۔ علپ ارسلان کہتے ہیں بھیڑیے کی چیخ و پکار کے وقت گدڑوں کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ حادثے صاحب ان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے کہتے ہیں جو آپ کا حکم۔ ادھر ہم سلطان تغرل صاحب کو دیکھتے ہیں جن کے پاس وزیر آتا ہے اور سلطان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے سلطان امیر کندوری آپ کے حضور پیش ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں لے آؤ اسے۔ امیر کندوری جیسے ہی اپنا تلا ہوا سر لے کر آتا ہے سلطان اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا حالت ہے کندوری؟ امیر کندوری کہتا ہے میرے سلطان شہزادہ علپ ارسلان میرے ساتھ ایسا کر کے زندان سے فرار ہو چکا ہے۔ سلطان یہ سنتے ہوئے کافی غصے ہوتے ہیں اور امیر کندوری سے پوچھتے ہیں تم زندان میں کیا کرنے گئے تھے؟ امیر کندوری جیسے ہی کہتا ہے علپ ارسلان کو نصیحت کرنے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا میں نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا تھا؟ امیر کندوری جیسے ہی کہتا ہے معاف فرما دے میرے سلطان، مجھے ذرا برابر بھی یہ خیال نہیں تھا۔ سلطان فوراً ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہتے ہیں بکواس بند کرو۔ زوردار تھپڑ لگنے کے بعد امیر کندوری زمین پر گر جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اسے میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، اور اس کے بعد وزیر دستانی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں علپ ارسلان کی خیر خبر سنتے تک پسینرر معاہدے کا معاوضہ اور تاوان بازنطینیوں کو نہیں دیا جائے گا۔ وزیر دستانی کہتے ہیں جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ جنال صاحب سلطان سے کہتے ہیں مجھے ان کے تعاقب کی اجازت دیں سلطان، تاکہ سراغ رسانے میں اپنی مہارات کے بروکار لاؤں۔ سلطان کہتے ہیں سلیمان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جب تم قبیلے جاؤ تو علپ ارسلان کے سپاہیوں کو گرفتار کر لینا تاکہ وہ اس کے پیچھے جا کر غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ سننے کے بعد جنال صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ایپیسوڈ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔